بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں جی کہ یہ جو قرآن، جو لفظ قرآن ہے، جی تو قرآن کی کیا ہے میننگ، آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ کوئی بھی بتا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بار بار پڑھے جانے والی کتاب. جی ٹھیک ہے. تو یہ جو لفظ ہے قرآن، یہ خود اس چیز کو بتاتا ہے کہ ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہونا چاہیے. یہ جو تلاوت، یعنی قرآن ہم بار بار نہیں پڑھ پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی زبان سے واقف نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تو بہت سارے لوگ مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں اور وہاں عربی زبان سیکھتے ہیں کہ کچھ قرآن سے ان کا رابطہ تعلق بڑھ جاتا ہے. لیکن خاص طور پر سب کانٹیننٹ میں یا ایسے ممالک میں جہاں مسلمان قلیل تعداد میں ہیں، تو ایک بڑا مسئلہ ہے ان کے ساتھ کہ وہ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں. واقف نہیں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ خود قرآن کا ٹیکسٹ نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس لیے قرآن سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق وہ نہیں بن پاتا ہے. تو کئی کوشش ہوئی پچھلی صدیوں میں کہ لوگوں کو جو ہے قرآن سے جوڑا جائے. اور یہ جو درس قرآن کا سلسلہ جو شروع ہوا، آپ غور کریے گا پچھلے 100 سال 150 سال سے پہلے یہ ماحول نہیں تھا اس طرح درس قرآن کا، نہیں اس طرح کے دروس نہیں ہوتے تھے. تو سمجھیے 100 سال کی محنت کے بعد یہ ماحول بنا ہے. یہ ایجپٹ میں بہت سارا انقلاب آیا. اس میں انقلاب جب آیا، آپ جانتے ہوں گے ایجپٹ کی تاریخ، تو نیپولین بوناپارٹ جو حملہ کیا ایجپٹ پہ، تو اس سے پہلے کا جو ماحول تھا وہ بھی بہت اس میں جمود تھا. وہاں بھی ایسا قرآن وغیرہ حدیث وغیرہ وہ پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہیں تھا وہاں. تو وہاں پر ایک شیخ جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے تھے شیخ محمد عبداللہ. ان کی کوششوں سے ان لوگوں نے جو ہے یہ قرآن کو سمجھیے خود عرب عوام میں جو ہے متعارف کرایا. کیونکہ وہاں پر یعنی 18ویں صدی سے لے کر کے تقریباً 20ویں صدی کے مڈل تک، یعنی تقریباً 250 سال کا ایسا عرصہ گزرا ہے خود ایجپٹ میں، جو ایک عرب ملک ہے، کہ اس میں لوگ العامیہ میں بات کرتے تھے. تو جو اصل جو قرآن کی زبان ہے وہ اس سے دور تھی. تو میری گفتگو اس پوائنٹ پر ہے کہ یہ ایک کرائسس سے امت گزری ہے، جو قرآن سے ایک دور ہی رہی ان کو. اس میں بنیادی وجہ یعنی عرب بھی دور ہو گئے قرآن سے، کیونکہ جو قرآن جس زبان میں ہے، جو اسٹینڈرڈ لینگویج بولتے ہیں لوگ الفصحا، اور وہ لوگ عوام لوگ نہیں سمجھتے تھے اس زبان میں. اس میں جامع ازہر جو مصر میں اس کی بڑی خدمات ہے، وہاں کے علماء کی بڑی خدمات ہے. شیخ عبدہو انہوں نے کافی کوشش کی، پھر ان کے شاگرد تھے، ان کا نام تھا رشید رضا صاحب، وہ 33 ایئرس تک اسی خدمت میں لگے رہے. پھر ہندوستان میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے پہلے اسٹوڈنٹ بھی تھے اور وہاں کے شیخ الحدیث بھی، جو تحریک ریشمی رومال کے بانی بھی، مطلب ان کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے شیخ. تو جب وہ اسیر مالٹا ہوئے، جب واپس آئے، انہوں نے بھی جو ہے یہ درس قرآن کو جو ہے یہ عام کیا. پھر مولانا ابوالکلام آزاد اور اس طرح بے شمار علماء جو ہے مفتیان کرام اور علماء کرام، انہوں نے جو ہے سلسلہ شروع کیا. تو پھر یہ ماحول بنا کے مساجد میں اور جگہ جگہ مراکز میں یہ درس قرآن کا سلسلہ ہوا. مختلف تحریکوں نے، تنظیموں نے بھی اس میں کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ماحول بنا. تو اس طرح جو ایک دم رابطہ ٹوٹ گیا تھا، قرآن سے امت کا، وہ رابطہ جو ہے یہ جوڑنے لگا. لیکن وہ رابطہ جتنا مضبوط اور گہرا ہونا چاہیے اور جتنا طاقتور ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی ایک دوری رہ گئی. پہلے تو قرآن
دیکھیے ماہر القادری صاحب کی مشہور نظم ہے جو انہوں نے لکھی تھی، نظم کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں پہ لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دودھوں کے کھلایا جاتا ہوں، لیکن ہم کو کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ تو ماہر القادری صاحب بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے جو مرثیہ لکھا تھا، اس میں قرآن کیا شکایت کرتا ہے لوگوں سے۔ تو یہ حالات تھے۔ بعد میں لوگوں نے جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک مجلس ہوتی تھی، مجلس میں ایک عالم یا مفتی وہ قرآن پڑھتے تھے، اور اس کی تشریح جو ہے لوگوں کو سناتے تھے، تفسیر سناتے تھے۔ اس طرح کچھ لوگ استفادہ کر رہے تھے۔ خود حیدرآباد میں مطلب ایک لمبی تاریخ ہے، یہاں بھی اچھی خاصی کوشش ہوئی ہے، اور یہاں کے جو اکابرین تھے، علماء تھے، انہوں نے یہاں کافی مطلب اچھی کوشش ہوئی درس قرآن کو عام کیا جائے۔ کئی یہاں کی تنظیموں انہوں نے کام کیا، کئی تنظیمیں اس نام پہ بنی، جو بہت ساری تنظیمیں ابھی بھی چل رہی ہیں، بہت ساری تنظیمیں بند بھی ہو گئی، اور پھر سیرت کا بھی یہاں ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تو بڑی خدمات ہے شہر حیدرآباد کی قرآن کے دروس کو شروع کرنے میں، اس کو آگے بڑھانے میں، اس کو ڈیولپ کرنے میں۔ تو یہ ایک سمجھیے کہ یہ پورے 100-150 سال میں یہی ہوا ہے۔ لیکن ابھی پچھلے 70-80 سال پہلے پھر تجوید قرآن کا بھی ایک شروع ہوا سلسلہ، جو شاہ ابرار الحق صاحب حضوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے شروع ہوا۔ انہوں نے اس طرف متوجہ کیا کہ تجوید قرآن کی تجوید پہ زور دیا جائے، اور اس کا فائدہ یہ، پہلے قرآن لوگ مجہول پڑھتے تھے، یہ تحریک جب شروع ہوئی اس سے فائدہ یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت لوگوں کی درست ہو گئی۔ اس طرح مطلب ہر جہت سے، ہر ڈائریکشن میں مختلف جماعتوں کی طرف سے، تنظیموں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، شخصیتوں کی طرف سے کوشش ہوتی رہی کہ کسی طرح عوام کو قرآن سے جوڑا جائے۔ اور انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد نے صرف سورہ فاتحہ کی کافی 500-600 صفحے میں تفسیر لکھی، ام الکتاب، اور وہ میگزین نکالتے تھے الہلال اور البلاغ کلکتہ سے، اس میں زیادہ قرآن کی آیتیں کوٹ کرتے تھے۔ انہی سے متاثر ہو کر، مولانا ابوالکلام آزاد سے متاثر ہو کر مولانا مودودی صاحب کی تفسیر آئی تفسیر قرآن، دیوبند کے حلقے سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر آئی معرف القرآن۔ اس طرح مطلب مختلف مکاتب فکر کی طرف سے جو ہے یہ اردو میں تفاسیر وغیرہ آئی۔ یہ سب جو قربانیاں ہوئیں، جو کوششیں ہوئیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام میں ایک شوق پیدا ہو گیا قرآن کو سیکھنے۔ لیکن ابھی بھی ایک پرابلم ہے کہ قرآن اور ایک عام انسان، اس کے بیچ میں کون کھڑا ہو جاتا ہے؟ وہ مترجم یا مفسر یا مفتی، جو قرآن کی تشریح کرتا ہے۔ اس کے فائدے سے انکار نہیں ہے کہ پہلے تو کچھ بھی نہیں سیکھتے تھے، اب یہ فائدہ ہوا ہے کہ ایک عام آدمی قرآن کے سامنے بیٹھتا ہے سیکھنے کے لیے، بیچ میں ایک آدمی ہوتا ہے جو تشریح سناتا ہے یا اس کا مطلب بتاتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی کوشش ہوئی، لیکن ابھی بھی دونوں میں ایک حجاب ہے، کیونکہ یہ بندہ جو قرآن سیکھنے آیا ہے یہ ڈائریکٹ قرآن کو نہیں سیکھ سک رہا، بیچ میں ایک آدمی ہے اس کے واسطے سے سمجھ رہا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس سورہ کا مطلب یہ ہے۔ خود ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں ہو پاتا قرآن سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو زبان نہیں آتی۔ یہ ادھر پچھلے میں سمجھتا ہوں 20 سالوں سے یہ بھی کوشش شروع ہو گئی ہے کہ لوگوں کو زبان سکھایا جائے، اور اس نام پہ بھی کئی ادارے چل رہے ہیں، اور زیادہ ادارے بنتے ہیں تو کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، کیونکہ خاص طور پہ ہندوستان جیسے ماحول میں اچھا ہے کہ چھوٹا چھوٹا یونٹ بنا کے کام کریں اور کام جاری و ساری رہے۔ یہ بھی ایک کوشش شروع ہوئی ہے کہ قرآن کی زبان سکھائی جائے۔ تو مجھے اتفاق یہ ہوا کہ 8-10 سال پہلے کچھ ہماری پہچانت کے لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں قرآن، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور میرا بیک گراؤنڈ مدرسے کا ہے، یعنی میں نے مدرسے میں 8 سال دینی تعلیم حاصل کی، پھر میں نے مدرسے میں 7 سال پڑھایا، تو پڑھا بھی اور پڑھایا بھی۔ تو جو ہمارے مدرسوں میں جو قدیم علوم ہوتے ہیں، یعنی جو نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، یہ سب یہ عربی علوم ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں، علم المعانی، علم البدیع، علم البیان، یہ سائنس، مختلف سائنسز ہیں جو مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہمارا رہا۔ جب یہ ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ آپ کو سکھانا ہے قرآن، جب میں غور کرا کہ اگر ہم لوگ کا جو سلیبس ہے، جو ہم لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، اگر وہی سلیبس کو اگر ہم یہاں اگر شروع کریں تو بہت مشکل ہے پڑھانا۔ تو وہاں پہ میں نے ایک ایکسپیرینس کیا، وہ ایکسپیرینس یہ کیا، اچھا میں چونکہ یونیورسٹی میں ہی پڑھاتا ہوں، میں اس یونیورسٹی میں ہی پڑھا چکا ہوں، مدرسے میں ہی پڑھا چکا ہوں، تو مجھے ایک چیز کا اچھی طرح احساس تھا
کہ وہ سلیبس جو ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا وہ سلیبس جو ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اگر وہ سلیبس ہم عام لوگوں کو پڑھائیں تو وہ نہیں سیکھ سکتے۔ تو جب 8 سال پہلے جب مجھے یہ ایک موقع ملا قرآن سکھانے کا لوگوں کو، تو اس وقت میں ایک بڑی آزمائش میں پڑ گیا کہ کیسے سکھاؤں۔ تو وہ میرے لیے ایک سمجھیے بہت ہی ایک ایکسپیرینس، جو لرننگ ایکسپیرینس ہوا میرے لیے، کہ میں نے کچھ بنیادی چیزیں سکھانی شروع کی آج سے 8-9 سال پہلے کی بات ہے۔ اور اس وقت میرے سامنے کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی مٹیریل نہیں تھا، کوئی میتھڈ نہیں تھا۔ تو اللہ کا فضل یہ ہوا جب میں نے 8-9 سال پہلے شروع کیا، آج بھی وہ بیچ، اب وہ لوگ فارغ ہو گئے، وہ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں مجھ سے۔ تو اس وقت جب اس میں پورے ڈاکٹرس، انجینئرس اور اچھی عمر کے لوگ ہیں، زیادہ ہی عمر کے لوگ ہیں، ینگ نہیں ہیں لوگ۔ جب وہ سلسلہ شروع ہوا تو میں نے وہاں ایک نیا ایکسپیرینس شروع کیا کہ نہ میرے پاس مدرسے کا سلیبس وہاں پہ ہمارے لیے یوزفل تھا، نہ یونیورسٹی کا سلیبس ہمارے لیے افیکٹو تھا۔ تو میں خود ایک تلاش میں پڑ گیا کہ کس طرح ان کو پڑھایا جائے، اور وہ کرتے کرتے مجھے ایک آئیڈیا آ گیا۔ وہ یہ آئیڈیا آ گیا کہ بھائی یہ مدرسے کے سلیبس کو یا جو بھی ایگزسٹنگ سلیبس ہے اس کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہم نہیں سکھا سکتے، کیونکہ ہفتے میں 1 بار 2 بار کلاس ہوگی اور لوگ مصروف ہیں۔ تو ہم ایک شارٹ ایسا سلیبس بنائیں کہ وہ اس میں جو، چونکہ آپ جانتے ہیں جو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے کسی بھی، چاہے سائنس کی ہو، میتھس کی ہو، انجینئرنگ کی ہو یا عربی کی ہو یا کسی بھی، سے ہٹ کر کے ایک دم اپروچ ہمارا پریکٹیکل اپروچ ہونا چاہیے، انتہائی پریکٹیکل اپروچ۔ تو خدا کے فضل سے وہ چیز مجھے سمجھ میں آ گئی کہ کم وقت میں آسان انداز میں کس طرح ہم لوگوں کو قرآن سکھا سکتے ہیں، قرآن سے مراد قرآن کی زبان۔ اور ایک جو چیز مجھے یہ اللہ کی فضل سے چیز سمجھ میں آئی، اور یقین کریے اگر مجھے 8-9 سال پہلے اگر یہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو میں نہیں سکھا سکتا، اگرچہ کہ میں مدرسے میں پڑھایا، کالج میں پڑھایا، یونیورسٹی میں پڑھا، لیکن وہ میں نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ جو عوام میں 8-9 سال کام کیا تو اس کے بعد مجھے آن ہینڈ ایکسپیرینس ہو گیا کہ یہ عام لوگوں کو کیسے سکھانا۔ دوسری چیز، اب اس پر اللہ کی فضل سے میں نے جو سیکھا ہے، مطلب کیسے سکھانا لوگوں کو، تو میں خود ہی اپنا ایک 3 لیول کا سلیبس تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، یہ ایک دم ابتدائی، پھر ایک انٹرمیڈیٹ لیول کا، اور پھر ایک مطلب اسٹینڈرڈ لیول کا، تو یہ ایڈوانس لیول کا، یہ 3 طرح کا سلیبس، تاکہ ہم 3 لیول پہ سکھائیں اور کورس کمپلیٹ کرا دیں۔ اس میں اس چیز پر فوکس ہے کہ قرآن میں کون سا اسٹرکچر یوز ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ عربی شاعری میں ماڈرن پیریڈ میں یا اولڈ پیریڈ میں، یا عربی کرٹیسزم یا عربی ناول یا عربی افسانے یا شارٹ اسٹوری، اس میں کیا لینگویج استعمال ہوئی، وہ نہیں۔ کیونکہ ہمارے مدرسوں میں، یونیورسٹی میں جو پڑھائی جاتی ہے عربی، اس میں ہم لوگ کو سب پڑھایا جاتا ہے، وہ عربی شاعری، عربی کرٹیسزم، یہ یونیورسٹی میں ہم لوگ شارٹ اسٹوری، ناول، ڈرامے، عربی کا جو الگ الگ ٹرینڈس ہے، علوم، مختلف علوم و فنون سب پڑھاتے ہیں ہم لوگ مدرسوں میں اور یونیورسٹیوں میں، ہم لوگ وہ علوم پڑھے بھی ہیں لیکن یہاں پر وہ آپ کو ہم نہیں بتا سکتے۔ تو وہ ایک سلیبس ہمارے ذہن میں ہے جس پہ میں ابھی کام کر رہا ہوں، ابھی پوری شکل میں نہیں آ سکتا ہے وہ، اس پہ میں کام کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے، باقی چیز اللہ تعالیٰ تکمیل کرا دے۔ دوسری چیز یہ، جب ہم لوگوں کو ہم یہ بتانا شروع کیا ہم نے، تو میں نے ایک چیز بہت اچھے سے نوٹ کیا کہ جب میں پہلے مسجد میں امامت بھی، کملا پوری کالونی میں خطیب بھی تھا، امامت بھی کرتا تھا میں فجر کی اور عشاء کی، تو فجر کے بعد بھی درس قرآن ہوتا تھا، تو اکثر دیکھتا تھا کہ 2-4 لوگ بیٹھتے تھے، ہم پڑھ کے سنا دیتے تھے، مدرسہ مسجد میں طریقہ ہے کہ ایسا، میں تو ڈائریکٹ نہیں پڑھتا تھا، میں پڑھ کے خود سے ترجمہ کر کے کچھ تفسیر کر دیتا تھا، تو لوگ سن لیتے تھے، تھوڑے سے لوگ سن کے چلے جاتے تھے۔ یہ جو ہم نے جو نیا سلسلہ شروع کیا، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ روز اول سے ہی ہم ڈائریکٹ قرآن سے کنیکٹ کراتے ہیں، روز اول سے ہی روبرو ہو جاتا ہے ایک عام مسلمان قرآن سے۔ تو اسی کی وجہ سے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو قرآن سے اس کا تعلق بڑھتا جاتا ہے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ قرآن کا اسٹرکچر وہ سیکھے۔ تو آپ یقین کریے 12-15 کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد لوگوں میں ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ عموماً ابھی تھوڑے رہتے ہیں 10-15% لوگ جو ان میں نہیں، وہ بھی اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ناغہ کرتے ہیں، پابندی نہیں کرتے وہ، تو وہ لوگ پھر صحیح سے نہیں سیکھ پاتے۔ لیکن جو بھی پابندی کرتے ہیں، جو بھی ریگولر پڑھتے ہیں، تو ان کو بہت شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی میرا ایکسپیرینس ہے۔ تو یہی 2 باتیں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا تھا۔ اب ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ پابندی سے
انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگ، ابھی میں نے ان کو بتایا تھا عبدالباسط صاحب کو کہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے 6 مہینے میں آپ کو جو بیسک جو اسٹرکچر ہے قرآن کا ہم آپ کو سکھا دیں. تو دعا کریے اللہ تعالیٰ اس کام کو ہم لوگوں کے لیے آسان کر دے اور ہم کو ہمارے اپنے مشن میں اور مہم میں کامیاب کریں. آپ لوگ کچھ بولیں گے یا میں شروع کر دوں، اپنا اصل کلاس شروع کروں؟ بولیے عبدالباسط صاحب. جی قبلہ شروع کر دیجئے، بسم اللہ. کلاس کے اختتام پہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کچھ کہنا ہے تو پھر جی آپ ایک بار ڈاکٹر عبدالباسط صاحب آپ تھوڑا سا جو میری بات اس کو ایک بار تھوڑا سمرائز کر دیجیے نا، جو چونکہ میں تھوڑا لمبا بتایا، تو آپ تھوڑا سا ایک مختصراً آپ اپنے ساتھیوں کو جی انشاءاللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ وقت نکال کے اس اہم پروگرام جس میں قرآن کی زبان سیکھنی ہے، اور مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مفتی صاحب کو، انہوں نے وقت نکالا اس کے لیے. تو ہر ہفتہ 9 سے 10 بجے یہ کلاس ہوگی، اور آج انشاءاللہ مفتی صاحب سورۃ المؤمنون سے شروع کریں گے. اور جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ پابندی بہت ضروری ہے اس میں ہمارے لیے بھی فائدہ ہے، اور مفتی صاحب کو بھی اس میں وہ جو ہے موٹیویشن ہوا کہ اسٹوڈنٹس پابندی سے آ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ اب ہم اول کیٹیگری میں ہیں، اسٹیج 1 میں ہیں. انشاءاللہ 26 ویکس جو 6 مہینے ہو گئے، تب ہم اس کے بعد ہم سیکنڈ اسٹیج پہ جائیں گے، انٹرمیڈیٹ اسٹیج پہ. تو میرے خیال سے جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے، اور جیسے جیسے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں نماز میں اور اس کے علاوہ نماز کے باہر تلاوت کریں گے، اور جو سیکھیں اس کو ہم وہ تلاوت میں، وہ نماز میں اس کا تصور کریں گے، وہ سوچیں گے، وہ اس کو اپلائی کریں گے. اور جیسے میننگ ہمیں اسی زبان میں، قرآن کی زبان میں میننگ آتا جائے گا، تو جو خشوع اور خضوع ہوگا ہماری نماز میں اور ہماری تلاوت میں، تو اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے. تو انشاءاللہ آپ تمام سے ادب گزارش ہے، پابندی رکھیے، اور وقت کی بھی پابندی کریے، اور دن کی بھی پابندی کریے، 9 سے 10 انشاءاللہ. جی مفتی صاحب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو ہمارے سامنے جو سورہ ہے، یہ سورۃ المؤمنون ہے. تو یہ پہلی آیت ہے، اس میں دیکھیے کیا ہے، قد افلح المؤمنون. یہ آپ سب کے پاس نوٹ بکس ہیں کیا؟ پوروں کے پاس؟ میرے پاس تو ہے مفتی صاحب، میں ازیوم کر رہا ہوں سب کے پاس ہے. اچھا، اگر نہیں ہے تو آپ فوری سب سے گزارش ہے نوٹ بک پین لا لیں. جی ارینج کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں جو سینٹنس، جس کو جملہ بولتے ہیں، جملہ یا سینٹنس 2 طرح کا ہوتا ہے. تیسری کوئی قسم نہیں ہے جملے کی، 2 ہی ٹائپ کے جملے ہوتے ہیں. اور یہ پوری عربی گرامر جو ہے اسی پہ ہے، پورا اس کی تشریح ہے، سمجھیے. تو جملہ 2 ہی طرح کا ہوگا، سینٹنس 2 ہی طرح کا ہوگا، تیسری قسم نہیں ہے جملے کی. یہ اس میں سے پہلی قسم یعنی فرسٹ ٹائپ یہ ہے، دیکھیے قد افلح المؤمنون. تو اس میں دیکھیے یہ لفظ آیا ہے قد. آپ لوگ کو اسکرین نظر آ رہا ہے نا؟ اسکرین ہیلو، ہاں آ رہا ہے، سب کو آ رہا ہے. جی تو دیکھیے قد ہے، دیکھیے، اور دیکھیے اوپر اس کی میننگ ہے انڈیڈ. پھر دیکھیے افلاح ہے، سکسیسفل ہے، میننگ لکھا ہوا. اس کے بعد المؤمنون ہے، تو بلیورز. اب اس میں دیکھیے، اس کو آپ چھوڑ دیجیے قد کو، یہ اس پر فوکس کریے افلاح کو. تو اس میں غور کریے آپ کہ الف فا لام ہا ہے، اور جو ہا ہے لاسٹ لیٹر پہ، اس پہ زبر ہے، فتحہ ہے. تو جملہ شروع ہوا، اس کو اس قد کو ابھی آپ اگنور کر دیجیے، آپ اس پر فوکس کریے. جملہ گویا کہ شروع ہوا افلح سے. آپ یہ مانیے کہ قد سے نہیں جملہ شروع ہوا، افلح سے شروع ہوا. تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایسا زبر آ رہا، دیکھیے لاسٹ لیٹر. تو
یہ اس چیز کی پہچان ہے، علامت ہے کہ یہ افلحہ جو ہے نا ورب ہے، یعنی جملہ شروع ہوا ایک کلمہ سے، ایک ورڈ سے شروع ہوا، اور اس ورڈ پہ دیکھیے زبر آ رہا ہے. زبر یہ اس چیز کی علامت ہے، یہ ایک ورب ہے، یہ ایک جس کو عربی گرامر میں ہم کہتے ہیں فعل. آپ لوگوں کو اردو یہ میں تھوڑا اس میں ورڈ پہ میں لکھ کے بھی بتاؤں گا آپ کو. اس کو بولتے ہیں فعل. جی اس کو کہیں گے آپ فعل، جس کو انگلش میں آپ بولتے ہیں ورب. جی اس کا نام ہے فعل. تو یہ فعل جو ہے یہ کیسا آپ پہچانیں گے کہ یہ فعل ہے، کیسا پہچانیں گے یہ ورب ہے کہ جملہ شروع ہوا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ کی شروع میں ہی جو لاسٹ جو پہلا جو حرف ہے، جو پہلا کلمہ ہے، اس کے لاسٹ لیٹر پر زبر ہے. تو پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں. آیت شروع ہوئی، جملہ شروع ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ جو پہلا کلمہ ہے، جو پہلا لیٹر ہے، پہلا ورڈ ہے جو 4 لیٹر پہ ہے، تو اس کے جو لاسٹ لیٹر پہ زبر ہے. تو آپ یہ پہچان لیں کہ یہ ایک ورب ہے، ایک فعل ہے، یہ ایک ایکشن کو بتا رہا ہوں. ورب کا مطلب ایکشن کو جو بتاتا ہوں. یہ کوئی ناؤن نہیں ہے، یہ ایک ورب ہے. اب کیسا پہچانیں گے؟ اس پہ زبر سے پہچانیں گے. جی اور ورب میں کون سا ورب ہے؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے. تو عربی میں پاسٹ ٹینس کو بولتے ہیں ماضی. پہلے ماضی بولتے ہیں. ماضی یعنی ماضی میں جو گزر گیا. تو جملہ شروع ہوا، اس کو بھی چھوڑ دیجئے کچھ دیر کے لیے. جی تو یہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے قد کو. آپ دیکھیے یہ سمجھیے کہ یہ آیت جو ہے قد سے نہیں شروع ہوئی، افلاح سے شروع ہوئی. آپ نے دیکھا کہ یہ آیت شروع ہوئی ہے ایک ایسے کلمے سے شروع ہوئی ہے، ایسے ورڈ سے شروع ہوئی ہے جس کے لاسٹ لیٹر پہ زبر ہے. آپ نے پہچان لیا کہ یہ ایک فعل ہے، فعل میں بھی پاسٹ ہے. تو یہ ایک ہے. دیکھیے یہ جملہ شروع ہوا فعل سے. اس کے بعد دیکھیے المؤمنون ہے. فعل کے بعد دوسری چیز جو یہ اسٹرکچر پر میں آپ کو توجہ لانا چاہ رہا ہوں. دوسری چیز جو ہے یہ کیا؟ یہ جو ہے دوسرا اس میں کیا، یہ فاعل ہے. دیکھیے تو یہ پہلا فعل اور یہ دوسرا فاعل ہے. اب یہ ہے کہ آپ فاعل کو کیسا پہچانیں گے؟ فاعل کا مطلب جو ڈوئر ہے، جو اس کو کرنے والا ہے، جو اس کو پرفارم کرتا ہے. فاعل کا مطلب جو اس کو پرفارم کرتا ہے، جو ڈوئر ہے. someone who performs the action or who does the action, doer of the action, اس کو بولتے ہیں فاعل. تو یہ اسٹرکچر میں اب دیکھیے پہلے فعل آیا، اس کے بعد فاعل آیا. اب فاعل کو آپ کیسا پہچانیں گے؟ فعل کو تو آپ نے پہچان لیا ایسا زبر دیکھ کر کے. فاعل کو کیسا پہچانیں گے؟ تو فاعل کو پہچانیں گے آپ اس پر پیش دیکھ کر کے. تو اب یہ ہے، دیکھیے اب المؤمنون آپ بولیں گے نون پہ تو زبر ہے. آپ بولیں گے کہ نون پہ تو زبر ہے، جو اینڈ ہو رہا ہے. یہ افلاح تو ٹھیک ہے زبر پہ اینڈ ہو رہا ہے، لیکن مؤمنون جو ہے یہ نون پہ زبر سے اینڈ ہو رہا ہے. اور آپ نے میں کیا بتا رہا ہوں میں کہ یہ فاعل ہے، فاعل پہ پیش ہونا چاہیے. تو یہ آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ آئے گا. تو اس کا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں میں کہ اگر یہ اگر ایسا ہوتا، دیکھیے المؤمن خالی ہونا چاہیے. جی اگر یہ ہوتا تھا مؤمن تو ایسی پیش آتا تھا. دیکھیے ایسا ہوتا تھا، ایسا آئے گا قد افلح المؤمن. اب یہ عربی میں کیا ہے، جب اس کو پلورل فارم میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ ایسا وا نون ایڈ کرتے ہیں اس کے اینڈ میں. یہ وا نون جو ہے نا، دیکھ رہے نا، یہ وا نون جو ہے یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو ناؤن ہے، یہ جو ناؤن ہے
یہ ناؤن یہ پلورل کے فارم میں ہے. اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے خالی مومنون بنیں گے تو سنگولر ہوگا. تو اگر فاعل سنگولر فارم میں ہے تو ایسا آپ کو پیش دکھے گا قد افلح المؤمنون بولیں گے. اب جب یہ پلورل فارم میں ہے یہاں پہ جیسے وانون ہے, وانون آپ نے ایڈ کر دیا تو مؤمنون. اب یہ وانون ایڈ ہونے سے جو ہے اب یہ پلورل ہو گیا. یہ تو جب پلورل ہوگا تو اس وقت یہ فاعل کے پیش کو کیسا پہچانیں گے؟ یہ واو سے پہچانیں گے. اس واو سے آپ کو پہچان یہ واو دیکھ کے پہچانیں گے. یعنی فاعل پر پیش ہونا چاہیے as long as it is singular. if it is a plural کیسا plural ہوگا؟ by adding وانون یا یانون. تو آپ اس کو کیسا پہچانیں گے؟ یہ واو دیکھ کر کے یہاں فاعل پہ پیش ہے. یہ جمع میں کیا ہوتا ہے؟ یہ واو جا کے یہ انڈیکیٹر بن جاتا ہے. سنگولر میں ایسا یہ پیش انڈیکیٹر ہے فاعل کا, اور پلورل میں یہ دیکھیے یہ جو ہے پلورل. اور یہ نون یہ جو جمع کا جو نون ہے نا یہ ہمیشہ ایسے نون پہ زبر ہی رہے گا, چینج نہیں ہوتا ہے جی. تو مومنون ہمیشہ مومنون رہے گا. آپ یہ واو کو دیکھیں گے کہ وہ فاعل پر پیش ہے یا پھر. اب سپوز اگر یہ مؤمنین ہو گیا فار ایگزامپل, اگر میں ایسا لکھ دوں, اس کو ایسا لکھ دوں, تب یہ فاعل نہیں رہے گا. کیوں نہیں رہے گا؟ کیونکہ واو غائب ہو گیا. کیونکہ واو غائب ہو گیا اس لیے. تو دو باتیں ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ آپ فاعل کو کیسا پہچانیں گے. تو میں نے کہا کہ فاعل کو ایسا پیش سے پہچانیں گے. یہ کب تک پہچانیں گے؟ as long as it is singular. once it is a plural, یعنی how you can make plural by adding one. تو اگر یہ واو ہے تو مطلب یہ فاعل ہے, اور اگر واو نہیں ہے تو مطلب فاعل نہیں کچھ اور ہو جائے گا. ایک چیز اور میں بتاتا ہوں یہاں پر. جیسا میں نے کہا کہ یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے. فاعل کا مطلب وہ ایک ناؤن. یہ الف لام جو ہے نا یہ اس چیز کی پہچان ہے. یہ الف لام اس چیز کی پہچان ہے کہ یہ ناؤن ہے. یہ جیسا میں نے کہا کہ ورب کو آپ ایسا زبر سے پہچانیں گے. کوئی بھی ناؤن اگر کسی پر بھی الف لام آ گیا, کسی بھی کلمہ پہ الف لام آ گیا تو عربی میں نا وہ جو ہے ناؤن ہو جاتا ہے. تو افلح المؤمنون اسٹرکچر کیسا ہوا دیکھیے. افلح فعل اور مؤمنون فاعل, فعل فاعل سے مل کر کے کمپلیٹ جملہ ہو گیا. یہ ایک پیٹرن ہے عربی, یہ ایک پیٹرن ہے. فرسٹ پیٹرن یہ سینٹینس شروع ہوگا ایک ورب سے, ورب کے بعد یعنی اس کا ایک فاعل آئے گا. ظاہر ہے ورب کا مطلب, فعل کا مطلب ایکشن. کوئی ایکشن ہے تو اس کا کوئی کرنے والا ہوگا. تو السلام علیکم. یہ بات واضح ہو گئی آپ لوگوں کے سامنے, یا کچھ اگر ہم عبد الباسط صاحب سے درخواست کروں گا. جی مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے اور دوسروں کا بھی سوال ہے. تو جس طرح میں نے ہاتھ اٹھایا آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں, اس کے بعد انمیوٹ کر کے بات کریں. تو مفتی صاحب آپ نے کہا افلح کہ جو ہا پہ جو فتح ہے, جو زبر ہے, اس سے ورب کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, صرف ہا پہ فتح ہونے سے وہ ورب بن رہا ہے, فعل بن رہا ہے, رائٹ. تو مجھے اگر افلح ورب ہے نہیں ہے, یہی نہیں پتا, تو میں کیسے سمجھوں گا کہ اس پہ ہا ہو, فتح زبر ہو یا نہ ہو, وہ ورب ہوگا؟ نہیں, میں یہ دیکھیے, میں تھوڑا آپ توجہ دیجیے گا. جو میں جملہ عرض کیا تھا, میں نے یہ کہا کہ اگر جملہ اسٹارٹ ہو رہا ہے, جملہ اسٹارٹ ہو رہا ہے اور جملہ کے اسٹارٹ میں کوئی کلمہ آتا ہے اور اس کلمے پہ زبر آتا ہے, ایسا میں نے کہا کہ جملہ اسٹارٹ ہو رہا ہے اور جملہ جو اس کا جو اس جملے کا جو پہلا کلمہ ہے یعنی پہلا ورڈ ہے اس کا لاسٹ لیٹر پہ زبر آ رہا ہے, تو اس سے آپ یہ پہچانیں گے کہ یہ فعل ہے. اور کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے. میں ایسا بولا. دیکھیے ایک چیز بتا رہا ہوں میں, یہ میرا اپنا میتھڈ ہے, یہ کوئی ابھی اکیڈمک یہ نہیں. میں مطلب اس طرح میں لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں میں, ہے نا, کہ ایسا آپ آسان سے کیسا پہچان سکتے ہیں, اس پر ہمارا زور ہے. اس پہ اگر کچھ سوالات کریں گے تو پھر وہ بات مطلب کچھ الگ انداز میں بھی بات ہو سکتی ہے اس پہ, لیکن وہ ہم ٹرمینالوجی میں نہیں جا رہے. ایک موٹے موٹے انداز میں یہی ہے کہ اگر کوئی بھی جملہ ہو عربی میں جو شروع ہو رہا ہے اور جو اس کا جو پہلا ورڈ ہے اس پہلے ورڈ کے لاسٹ لیٹر پر زبر ہے, اب چاہے آپ پہچانے یا نہ پہچانے, آپ کو
آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ ورب ہے، فعل ماضی ہے نا. اور سیکنڈ والا پہ تو الف لام ہے، تو الف اس کو تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ ناؤن ہے. ناؤن کو پہچانیں گے دو چیزوں سے، یہ پہلا الف لام سے پہچانیں گے، دوسرا تنوین سے پہچانیں گے. یہ دونوں چیزیں یارڈ اسٹک ہیں، سمجھیے نا کہ اس کو پہچاننے کے لیے. جی الف لام اور تنوین. جی الف لام تنوین. جی اب جیسے یہ ناؤن ہے، کیسا پہچانے آپ کو؟ اس کے چونکہ الف لام آ گیا. جی اچھا اچھا. جیسے آپ الحمد، اب جیسے فار ایگزامپل شروع ہوتی ہے الحمد پڑھتے ہیں آپ، تب وہ ورب نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ شروع ضرور ہو رہا ہے لیکن ال سے شروع ہوا تو ناؤن ہو گیا، ورب نہیں ہے. پھر اس پر پیش آ گیا، دیکھیے الحمد. جی 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 بالکل. ابھی اور بھی کوئی مطلب کسی کچھ ڈاؤٹ ہے تو بولیے. تو میں نے اس کو فعل کہا، میں نے پاسٹ ٹینس کہا، یہ فعل ماضی کہا، اور اس کے بعد فاعل آ رہا ہے اس کا. آپ نے یہاں دیکھا فاعل جو اس کا ڈوئر ہے، وہ ڈوئر پہ میں نے دوسری بات یہ کی کہ اس کے فاعل بھی کیسا، اس کے کرنے والے کو کیسا پہچانیں گے؟ تو ہمارا پیٹ سے پہچانا. پھر ایک تیسرا اسٹیج آ گیا. یہاں پر تو لاسٹ میں نون آپ کا زبر آ رہا، تو کیسا؟ میں نے بتایا کہ یہ سنگولر ہے تو ایسا پیش سے پہچانیں گے. اگر یہ وا نون آ جائے یا نون آ جائے تو پھر وہ پلورل ہو جاتا ہے. جی جی. اب پلورل میں یہ فاعل ہے یا فاعل نہیں ہے، ویدر اٹ از فاعل اور اٹ از ناٹ اے فاعل، کیسا پہچانیں گے؟ واو کو وہاں بنیاد ہے، واو ہے مطلب فاعل ہے، واو نہیں فاعل نہیں، ایسا سمجھ. اچھا. اب جیسا دوسری آیت میں خاشعون ہے، اسی کا مثال ہے. جی وہ میں دوسرا اسٹیج ہے. آپ پہلے اس پہ بات کریے. یہ رضوان احمد آپ کچھ سوال کر رہے ہیں، پوچھیے. ہاں جی مفتی صاحب، جیسا آپ نے بتایا افلاح، یہ فاعل بنا کیونکہ اس کے آخری حرف پر زبر ہے. یہ فعل بولیے، یہ فعل، یہ فعل بنا. ہاں جی فعل بنا کیونکہ اس کے آخری حرف پر زبر ہے، اور فعل ماضی بنا. کریکٹ. اور یہ ایسا کوئی بھی حرف جیسا الذین، یہ بھی فعل ماضی بن گیا. اس میں ال لگا ہوا ہے نا، الذین. دیکھیے اس میں ایسا نہیں ہے نا، الذین ہے نا، الف لام لگا ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک. جیسے الحمد پہ کیا ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے. ہاں تو ناؤن ہو گیا. ہاں جیسے القاریات پڑھتے ہیں آپ. جی کوئی بھی چیز ہے، بتین والزیتون، واو دیکھیے الف لام لگ گیا نا، تو ایسا ہے. الف لام لگ گیا سمجھو تو ناؤن ہو گیا. ہاں الف لام لگ گیا تو پکا ناؤن ہو جاتا، ورب نہیں رہتا. سپوز الف لام ہے، زبر ہے، تو ورب فعل ماضی نہیں ہوتا وہ، کیونکہ اس پہ الف لام لگا ہوا. تو یہ ایک اسٹرکچر ہو گیا. دیکھیے تو یہ ایک اسٹرکچر ہے. یہ دوسرا اسٹرکچر جو اسی دوسری آیت میں ہے، تو یہ ایک ذہن میں رکھیے. تو پہلا اسٹرکچر کیا ہے؟ فعل پلس فاعل. تو آپ میں سے جتنے لوگ ہیں نا وہ بتائیے، یہ یہاں جو فرسٹ بات ہے سب لوگ بولیے گا ایک کے بعد ایک. اور طریقہ یہ رہے گا، عبدالباسط صاحب نے چونکہ کلاس اسٹارٹ کروائی ہے تو آپ جو ہے نا اس کو ماڈریٹ کریں گے کلاس کو. تو آپ نام سے بولتے رہیے، سمجھے نا، تاکہ ہر آدمی مطلب اٹینٹو رہے اور ہر آدمی اس میں پارٹیسپیٹ ہو کلاس میں. تو یہ ہم نے ایک بات جو میں پہلے سمرائز کرتا ہوں کہ ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عربی میں جتنے بھی سینٹینسز ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہی ہوتے ہیں. یا تو وہ ورب سے شروع ہوگا یا ناؤن سے شروع ہوگا. اگر ورب سے شروع ہوگا تو ورب یعنی فعل پلس فاعل ہوگا، جیسے افلح المؤمنون. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات سب لوگ بولے ایک کے بعد ایک، تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. جی تو بسم اللہ. عاقل مرزا آپ شروع کریں. پیش امام صاحب آپ انمیوٹ کریں. وہ دہرانا ہے جو مفتی صاحب نے کہا ہے. پیش امام صاحب. نسرین بازی آپ کریے. جی یہ خط افلاح المومنون میں آپ نے فرمایا کہ افلاح الورب ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جب مومنون کے اوپر بھی زبر آ رہا ہے تو وہ ورب اگر زبر آنے سے اس کو ہم ورب سمجھنا ہے
तो मोमिनून को क्यों नहीं समझ सकते वर्ब? वाउनून इंडिकेटिंग प्लूरल। जी बोलिए जी। वाउनून इसको वर्ब नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे, क्योंकि देखिए पहली चीज तो ये कि इस पे अलिफ लाम है। अलिफ लाम का मतलब ये है कि ये वर्ब नहीं हो सकता, ये नाउन ही होगा, ठीक है ना। अब ये है कि वर्ब के बाद जो नाउन आ रहा है उसको पेश होना चाहिए, तो यहाँ पर ये पेश पर एंड नहीं हुआ, तो उसका मैंने ये बताया कि अगर सिंगुलर है तो ऐसा पेश आएगा। जैसे अगर सिर्फ मोमिनू होता तो अफलहल मोमिन ऐसा पेश आता था, दम्मा आता था। अब चूंकि ये अरबी में क्या है, ये जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना बोलते हैं आप, है ना, सालिहुन से सालिहुना, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना बोलते हैं आप। तो ये वानून, ये इसका मतलब ये है कि ये आपने सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया। जब वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है तो अब पेश कैसा आप जानेंगे, वाव है तो मतलब वो फाइल है, और वाव नहीं है तो मतलब फाइल नहीं है, यानी वो फेल का फाइल नहीं है, ये है वहाँ पे ये इंडिकेटर हो जाता है वाव। और ये नून जो आप देख रहे हैं जिसमें कि यहाँ पे जमीन, ये नून हम लोग ग्रामर में, अरबी ग्रामर में एक चीज बोलते हैं मबनी। मबनी का मतलब ये कि नून को टच नहीं कर सकती, ये नून अपनी हालत में ही रहेगा, ये वाव चेंज होगा, वाव आएगा या आएगा। पूरे कुरान में बहुत है, ये बहुत ज़्यादा यूज हुआ। ये वाव चेंज होगा या चेंज होगी, ये नून एज इट इज़ रहेगा। इसको हम ये अनटचेबल, आप टच नहीं कर सकते, एकदम एज इट इज़ रहेगा तमाम का। तो इसको इसलिए ये नून जमा है, ये जमा का नून है ये, तो उसको हमेशा ज़बर ही आएगा। अच्छा, जब भी वाउ आएगा, जो भी वर्ड में वाउ आएगा तो उसका मतलब वो प्लूरल होगा। हाँ, अगर उसमें अलिफ लाम है और प्लस वाव आ रहा है, वाव नून आ रहा है, तो मतलब वो जमा है। अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा और वाव नून से एंड हो रहे, तो जितने भी लाम से स्टार्ट होंगे वर्ड्स और वाव नून पे एंड होंगे, दे आर प्लूरल। करेक्ट। जैसे देखिए खाशिऊन में भी यही बोलेंगे आप, है ना, खाशिऊन, मुआरिदून सब प्लूरल है, फाइलून। देखिए एक चीज बताऊं मैं, ये नाउन होने के लिए अलिफ लाम होना कंपलसरी नहीं है। मतलब जैसे आपका नाम है, जैसे अब्दुल बासित साहब है, इनके नाम में अलिफ लाम नहीं है लेकिन एक नाउन है, तो नाउन होने के लिए अलिफ लाम होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन वंस देयर इज अलिफ लाम तो पक्का वो जो है नाउन होगा। मतलब एवरी नाउन विल नॉट हैव अलिफ लाम, बट व्हेनेवर देयर इज अलिफ लाम तो पक्का अलिफ वो जो है नाउन होगा, ये बोलना चाहूँ। जैसे तो अभी अल्लज़ीना, तो अल्लज़ीना नाउन होगा। हाँ, ये अल्लज़िया जो है ना एक प्रोनाउन है, ये अल्लज़ीना जो है एक प्रोनाउन है, ये अल्लज़ीनु एक प्रोनाउन है ये, क्योंकि ये देखिए वो मैं इस पर फिर बाद में बात करूंगा, अभी मैं इस पे तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि ये स्ट्रक्चर पे आप लोग अच्छी तरह उसको ज़हन नशी कर लीजिए। ये दो ही स्ट्रक्चर है पूरे कुरान में, तीसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यानी फ़िअल और फ़ाइल, यानी वर्ब और उसका सब्जेक्ट, ये एक पैटर्न है। यानी आयत शुरू होगी एक वर्ब से और उसके बाद उस वर्ब को करने वाला यानी फ़ाइल होगा। दूसरा स्ट्रक्चर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, पहले ये सब खूब क्लियर हो जाए तो मैं आगे बढ़ूँगा। जी समझ आ गई मुफ्ती साहब। अगर किसी और को कोई सवाल है तो करिए, फिर मुफ्ती साहब आगे बढ़ेंगे। है किसी को सवाल? अब्दुल मजीद, शाहिद भाई, गजाला मैडम। अच्छा, यहाँ पर हमको दो बातें तो मालूम हुई है। एक तो अफला वर्ब है, यहाँ पर मोमिनून एक प्लूरल है फॉर मोमिन। ओके, और ये कद क्या होगा? वो कद, हाँ कद पे बोल रहा हूँ मैं। अब ये कद क्या है, देखिए ऐसा है, ये कद कब यूज होता है? ये कद उस वक्त यूज होता है जब उस वर्ब पे आप बहुत जोर डालना चाह रहे हैं। जैसे इंग्लिश में ना, जैसे आई विल कम, एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब जी। जैसे आप बोलते हैं आई विल कम, श्योरली आई विल कम, तो कैसा ऐड करते हैं, वैसे ही कद यहाँ पे ऐड हुआ है, कद। तो ये इसलिए मैंने कहा कि आप ये मत समझिए कि कद से जुमला शुरू हुआ है या कद से आयत शुरू हुई है। अफलाहा, इसमें फोकस आपका अफलाहा पे है। ये कद सिर्फ जोर डालने के लिए है, उस पर जोर डालने के लिए। तो ये हमेशा कद ही रहेगा। ये एक हर्फ है बुनियादी तौर पर, जो फेल में को जब आप किसी चीज़ को बहुत असर्टिव होके बोलना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ऐसा कद बोलेंगे।
قد افلح المؤمنون. اگر قد کو نکال دیں گے تو صرف کیونکہ دیکھیے آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سکسیسفل انڈیڈ آر دا بلیورس، یعنی اللہ تعالیٰ بولنا چاہ رہے ہیں کہ صرف بلیورس ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کامیاب ہو سکتا، سمجھے نا. اب وہ کون سے بلیورس، اس کی آگے تشریح آ رہی ہے. تو فوکس مطلب کون سے بلیورس ہے، اس پر قد سے جو ہے نا ایک دم شارپ فوکس کر رہا ہے، اس لیے وہ قد یہاں پہ استعمال ہوا ہے. تو قد بنیادی طور پہ ایک حرف ہے. یہ حرف پاسٹ ٹینس سے پہلے یوز ہوتا ہے عربی میں. مقصد یہ ہوتا ہے اس کا کہ پاسٹ ٹینس میں جو میننگ ہے اس پر اس کو بہت فورسفلی کہنا ہے آپ، تو بولیں گے قد افلح المؤمنون. قرآن میں یہ جگہ جگہ آپ کو ملے گا قد کا استعمال. تو اس کی وجہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس جو بھی بتانا چاہتے ہیں بہت زوردار انداز میں فورسفلی کہنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ قد لگا دیں. مدینہ والوں سے اپروچ کرتا ہوں. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی جی بالکل ٹھیک سے سمجھ میں آ گیا. جی اب دیکھیے ہم سیکنڈ پہ ہم آ گئے وہ یہ الذین کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ الذین کیا ہے. دیکھیے الذین خود انگلش ٹرانسلیشن بھی میں ڈال رہا ہوں ساتھ میں. دیکھیے دوز، اب خود ہی سمجھ گیا کہ دوز ایک پروناؤن ہے. الذین مطلب دوز. اچھا خواجہ مینشن دیکھیے ہو کا مطلب دے. دیکھیے دوز اور دے، دوز اور الذین کا مطلب دوز اور ہم کا مطلب دے. اب اس میں یہ یہاں پر یہ بات ذہن رکھیے کہ یہ بھی ایک پروناؤن ہے اور یہ بھی ایک پروناؤن ہے. تو سینٹینس کس سے شروع ہو رہا ہے بولیے؟ ورب سے شروع ہو رہا ہے یا پروناؤن سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ بتائیے پہلے آپ. اچھا تو یہ دوسرا ٹائپ آف سینٹینس ہے عربی میں. یہی دوسرا کیا رہے گا کہ ورب سے شروع نہیں ہوگا بلکہ ناؤن یا پروناؤن سے شروع ہوگا. اب یہاں پر تو یہ ناؤن پروناؤن دونوں کے ایک ہی کیٹیگری میں رکھیے. ورب یعنی فعل اور فاعل ایک کیٹیگری ہے، ایک ٹائپ ہے. سیکنڈ ٹائپ کیا ہے کہ جملہ یعنی آیت یا سینٹینس جو شروع ہوگا وہ ناؤن آبلک پروناؤن، یعنی دونوں ایک ہی کیٹیگری میں، یا تو ناؤن سے شروع ہوگا یا پروناؤن سے شروع ہوگا. تو اس کو سپریٹ مت کریے ناؤن کو پروناؤن کو، سمجھے نا. اس کو مطلب ایک یونٹ مان کے چلیے. ایک تو پیٹرن آپ نے دیکھا کہ فعل اور فاعل ایسا شروع ہوگا. دوسرا پیٹرن کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ فعل سے افلح کی طرح شروع نہیں ہوا بلکہ دونوں پروناؤن. چونکہ آپ لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں تو آپ اگر ایسی ویب سائٹ کو کھول کے دیکھیں گے تو خود آپ کو کلیئر سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر جو ہے کیسا ہو رہا ہے. یہ دو پروناؤن ایک ساتھ ہیں. تو دیکھیے یہ پروناؤن سے جملہ شروع ہوا ہے. تو اگر پروناؤن سے جملہ شروع ہوتا ہے یا ناؤن سے شروع ہوتا ہے، جیسے دیکھیے الحمد للہ رب العالمین. الحمد ناؤن ہے نا، چونکہ الف لام ہے، دیکھیے ہے نا. الحمد ایک ناؤن ہے، وہ الحمد اللہ، تو وہ ناؤن ہے، ال سے شروع ہوا ہے. یہ یہاں پہ کیا ہے، پروناؤن سے شروع ہوا. اچھا تو یہ دوسرا ٹائپ. اور تیسرا کوئی ٹائپ نہیں ہوتا، یا تو ورب یعنی فعل فاعل، وہ ایسا ایک پیٹرن ہے. یہ سیکنڈ پیٹرن ہے، جملہ شروع ہوگا ایک ناؤن سے یا پروناؤن سے. ڈاکٹر قادری آپ کا کوئی سوال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میرے خیال سے میں اویلیبل ہوں. انمیوٹ کریے، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اصل سوال نہیں ہے، کلیریفیکیشن ہے. یہ ہم لوگ قد افلح المؤمنون ہے نا، تو یہ مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ مومنون جو ہے تو مومن کی جمع ہے، پلورل اور فاعل ہے، پلورل واو آیا اس میں. اگر مومنین رہا تو اس کو کیا بولیں گے، کیسے کس زمرے میں رکھیں گے؟ وہ جو ہے نا فاعل نہیں ہوگا. اب وہ کیا ہوگا میں آگے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کہ اگر مومنون کے بجائے مومنین ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے. ابھی اس پر ہے کیونکہ ابھی میرا فوکس یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ عربی میں صرف میں شروع میں بھی تھوڑا میں جب انٹروڈکشن میں بولا کہ جو میں میتھڈ ابھی جو شروع کیا ہوں، میرا یہ بھی میرے لیے بھی لرننگ ایکسپیرینس ہے. میں یونیورسٹی میں مدرسے میں پڑھا چکا ہوں. میں وہ نہ میں وہاں کا میتھڈ فالو کر سکتا ہوں نہ یہاں کا. میں ایک خود سے ایک اڈاپٹ کر رہا ہوں میتھڈ تاکہ اتنا آسان ہو جائے کہ ہر آدمی قرآن کی زبان سیکھ لے. اس یہ کوشش تمام میتھڈ کو میں چھوڑ رہا ہوں میں، اور خود ایک نیا پیٹرن اپنانے کی کوشش کر رہا ہوں.
جو ہماری یہی چاہیے جی ہمارا جو سسٹم ہے سلیبس سے بالکل الگ ہے. اس لیے میں ہر چیز کو ایڈریس کروں گا آپ کو لیکن بتدریج گریجولی ہم آئیں گے اس پر. جی جی تو البتہ یہ آپ کے سوال کا یہ جواب دوں گا میں قادری صاحب کہ وہ فاعل نہیں ہوگا. اتنا تو بولوں گا کہ وہ فاعل نہیں ہوگا. اب وہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں. وہی سمجھ رہے تھے. سمجھ تو آگے دو اسٹرکچر ہو گئے. ایک ورب سے شروع ہو رہا ہے, ایک پروناؤن سے شروع ہو رہا ہے. یہ تو سمجھ ہاں پروناؤن یا ناؤن یا پروناؤن. جی ڈاکٹر خادی ورب اور ڈوور اوکے ایکشن اور ورب اس سے ایک ہوگا اور ایک ناؤن اور پروناؤن سے ہوگا. جی ایک ہی کیٹیگری میں ہے. اس لیے آپ اس کو ہم ایک ہی ان دونوں کو میں ایک ہی کیٹیگری مانتا ہوں. آپ یہ سمجھیے کہ یہاں پہ دو پروناؤن ایک ساتھ آ گیا ویسا سمجھیے آپ کو. ٹھیک ہے لیکن فوکس ہمارا اس بات پہ کہ یہ ورب سے شروع نہیں ہو کے پروناؤن سے شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اب اس طرح شروع ہوتا ہے تو وہاں ہم نے کیا نام دیا تھا, فعل نام دیا تھا. اگر اس طرح شروع ہوتا تو ہم اس کو فعل نہیں بولیں گے. اب اس کا نام پڑے گا عربی گرامر میں. میں عربی میں لکھتا ہوں کیونکہ وہ انگلش میں اس کا سبسٹیٹیوٹ بتانے میں کنفیوژن ہو جاتا ہوں. اس لیے میں عربی میں ہی ٹرم بتاتا ہوں. اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں, اگر مشکل ہو تو آپ بتائیے گا, میں سمجھا دوں گا. تو اس کو بولتے ہیں مبتدا. اگر وہ کسی ناؤن سے یا پروناؤن سے شروع ہوا جیسے الحمد تو آپ بولیں گے الحمد مبتدا ہے. الذین هم بولیں گے یہ مبتدا ہے. تو یہ چونکہ افلح نہیں ہے نا, زبر نہیں ہے. دیکھیے الذین هم پروناؤن ہے. یہ تو پروناؤن یا الحمد ناؤن یا پروناؤن سے شروع ہے تو آپ اس کو کیا نام دیں گے, مبتدا. کیا نام پڑے گا اس کا, مبتدا. میم با تا دال الف مبتدا. مبتدا کا مطلب کیا ہے, مبتدا کا مطلب جو جس سے ابتدا ہو جملے کی. تو اس کا نام پڑ گیا مبتدا. یعنی جو فعل سے یعنی ورب سے شروع نہیں ہوا جملہ اس کا نام پڑ گیا مبتدا. یعنی فعل سے شروع ہوا تو آپ بولیں گے فعل فاعل یعنی جملہ فعلیہ. اور چونکہ یہ فعل سے شروع نہیں ہوا تو اس کا آپ نام بولیں گے مبتدا ہے. تو الذین هم مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے وہاں ہم نے کہا تھا فعل اور فاعل, اور یہاں جو ہے نا یہاں یہ اس پہ آ جائیے, یہ خاشعون ہے. جی یہ خاشعون جو ہے نا, یہ خاشعون ابھی دوسرا ہے پارٹ. جہاں یہ خاشعون جو ہے یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس کا. اس کا نام کیا ہے معلوم, خبر. عربی گرامر میں اس کو بولتے ہیں خبر. جی اس کا نام ہے خبر. اس کا انہوں بولے کہ یعنی خبر بچوں کو لکھنے کے لیے بھی سہولت ہے. خبر ایک اسٹیٹمنٹ ہے. خبر بولتے ہیں چیز کے ساتھ وہ بھی تو مطلب اس کے بارے میں یعنی الذین هم کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے خاشع. سمجھ گیا. تو خبر کا مطلب یعنی جو مبتدا کے بارے میں اسپیکس اباؤٹ دا مبتدا, ایسا سمجھیے, which اسپیکس اباؤٹ مبتدا, وہ ہے خبر. تو یہ اسٹرکچر میں یہ پہلا مبتدا ہوا اور یہ دوسرا جو ہے یہ خبر ہوا. یہ پہلا مبتدا ہوا, یہ خبر ہوا. تو آپ یہ سوال کریں گے کہ فی صلاتہم کیوں خبر نہیں ہوا کہ خاشعون خبر میں بول رہا ہوں. یہ آپ کا کوشچن ہونا چاہیے کہ جب الذین هم مبتدا ہے تو فی صلاتہم خبر ہونا چاہیے. یہ خاشعون کو خبر کیوں بول رہا ہوں, یہ ایک کوشچن ہونا چاہیے آپ کی طرف سے. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. اب جواب یہ ہے جیسا میں نے بتایا کہ فعل جیسا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ فاعل پہ پیش ہوتا ہے جیسے مؤمنون پر پیش ہے. اسی طرح جیسے آپ پڑھتے ہیں الحمد, آپ اس کو الحمدہ یا الحمدی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ الحمد پڑھتے ہیں کیونکہ الحمد مبتدا ہے. تو جو بھی مبتدا ہوتا ہے اس پر پیش ہوتا ہے. جو بھی مبتدا ہوتا ہے اس پہ پیش ہوتا ہے. اب بولیں گے یہاں پہ پیش کہاں ہے, الذین اور ہم پہ. تو آپ کو میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ اس کا نام ہے مبتدا, اور مبتدا یا تو ناؤن ہوگا یا پروناؤن ہوگا. جب ناؤن ہوگا تو ایسا پیش دکھ کے آئے گا جیسے الحمد میں دکھ کے آ رہا ہے. لیکن اگر وہ پروناؤن ہے تو پروناؤن کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ اس طرح ہے کہ پروناؤن جو ہے نا وہ اس کی ایک ہی کنڈیشن میں رہتا ہے, وہ انچینجیبل ہوتا ہے. یعنی آپ کو ازیوم کرنا پڑے گا کہ الذین ہم جو ہے نا یہ پیش کی حالت میں ہے. وہ مطلب آپ کو ایسا ازیوم کیونکہ یہ مبتدا ہے. تو ونس مبتدا از اے ناؤن لائک الحمد, ایسا آپ کو پیش دکھے گا. اف اے سینٹینس اسٹارٹس ود اے پروناؤن, اف اٹ اسٹارٹس ود اے پروناؤن تو وہاں پروناؤن میں آپ کو ایسا پیش دکھے گا نہیں. یو ہیو ٹو ازیوم دیٹ اٹ از وتھ پیش.
ٹھیک ہے نا. اور جو خبر ہے خبر پر بھی پیش ہوتی ہے، جیسے فاعل پر پیش ہے ویسے خبر پر ہی پیش ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے، یہاں خبر پھر جمع ہو گیا، جیسے مومنون میں یہاں جمع ہو گیا، تو یہ واو کو دیکھ کے جو ہے آپ بولیں گے کہ یہ پیش ہے. سپوز اگر یہ خاشعین ہو جاتا ہے تو بولیں گے پیش نہیں ہے. وہی رول یہاں بھی فالو ہوگا، یعنی جو اوپر آپ نے فالو کیا. البتہ وہ جو مومنون میں جو تھا وہ بیکاز آف فاعل آف افلح وہ پیش کی حالت میں تھا. اور یہ جو خاشعون پر جو پیش ہے، یہ پیش کون انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ یہ واو انڈیکیٹ کر رہا ہے. اگر میں یہ خاشعون کو اگر میں ایسا لکھ دوں، فار ایگزامپل اگر میں اس کو لکھ دیتا ہوں خاشعین، اگر میں ایسا لکھ دیا خاشعین، جی اگر ہم نے لکھ دیا اس کو خاشعین، جی یہ خبر نہیں ہے نہ یہ فاعل ہے. ہاں اگر آپ اس کو میں اگر بول دوں خاشعون، اب یہ جا کر کے یہ جو ہے اب یہ ہو جائے گا خبر، یا یہ ہو سکتا ہے فاعل. اگر یہ اس سے پہلے فعل ہے تو بولیں گے یہ فاعل ہے، اس سے پہلے مبتدا ہے تو بولیں گے یہ خبر ہے. اس لیے میں نے اس کو مبتدا بتایا اور اس کو خبر بتایا. یہ بات تھوڑا سا پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ عبدالواسط صاحب ایک بار آپ اس کو بتائیے جو میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب آیت شروع ہو رہی ہے الذین ہم، تو الذین ہم مبتدا یعنی پروناؤن ہے، وہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ الذین ہم پیش کی شکل ہے وہاں مبتدا. اور خاشعون یہ ہمارے عبدالواسط صاحب جی یہ ایسا شروع کیجئے کہ ہم نے جو فرسٹ جو ٹائپ دیکھا وہ آیت جو شروع ہوئی تھی ایک ورب سے شروع ہوئی تھی. جی یہ جی سیکنڈ ٹائپ میں یہ آیت جو ہے نا کسی ورب سے شروع نہیں ہوئی بلکہ ایک پرون سے شروع ہو گئی ہے. جی جی اور جی رول کیا ہے کہ اگر کوئی سینٹینس کوئی جملہ کوئی آیت اگر کسی پروناؤن سے یا ناؤن سے شروع ہے تو ہم اس کو مبتدا کہیں گے. اچھا اچھا اچھا. اور جی جی مبتدا پر پیش ہوتا ہے جس طرح فاعل پر پیش ہوتا ہے جیسے مومنون میں ہے. البتہ یہ پیش اب نظر آئے گا ہم کو اس وقت نظر آئے گا جبکہ وہ ناؤن ہو. اگر وہ پروناؤن ہے تو ہم کو ایزیوم کرنا پڑتا ہے کہ یہ پیش ہے. جی جی اور خبر پر بھی پیش ہوگی، جیسا فاعل پہ پیش ہے ویسے خبر پر بھی پیش، اس لیے خاشعون ہے کیونکہ یہ خبر ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے الذین ہم کے بارے میں کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں نمازوں میں اللہ سے، تو یہ خبر ہو گیا. یہ تو خبر پر بھی پیش ہوتا ہے، یعنی فاعل پر بھی پیش ہوگا، مبتدا پر بھی پیش ہوگا، خبر پر بھی پیش ہوگا. یہ تینوں پیش کی حالت ہے. وہ یہاں پر پیش آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر بھی پیش نظر آ رہا ہے واو کی شکل میں. یہاں پر پیش نظر نہیں آ رہا کیونکہ جملہ ایک پروناؤن سے شروع ہوا. پروناؤن میں ہم کو ایزیوم کرنا پڑتا ہے کہ یہ پیش ہے. اگر یہاں پہ ناؤن ہوتا تو جیسے المؤمنون ہوتا تو ایسا پیش دیکھ کے آتا. جی جی تو واضح ہوا یہ. جی تو اگر یہاں پہ الذین ہم کی جگہ الخاشعون ہوتا تو وہ اسی نہیں، طرح ایسا الخاشعون تو ایڈجیکٹو ہو جائے گا نا. کوئی ناؤن بولیے جیسے المؤمنون ہوتا تھا، المسلمون ہوتا تھا، العلماء ہوتا تھا، الحفاظ ہوتا تھا، الائمۃ ہوتا تھا، الخطباء ہوتا تھا، المہندسون ہوتا تھا، الاطباء ہوتا تھا. ایسا پیش دکھ کے آتا تھا. ہاں 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 ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہی دو اسٹرکچر یوز ہوتا ہے پوری قرآن میں، یا تو ورڈ سے شروع ہوگا ورڈ اور اس کا فاعل، اور دوسرا اسٹرکچر یہ ہوگا کہ ناؤن یا پروناؤن سے شروع ہوگا اور اس کا خبر آئے گا، اور مبتدا پر بھی پیش ہوگا خبر پر بھی پیش ہوگا. البتہ اگر مبتدا پہ ضمیر سے کسی پروناؤن سے شروع ہوتا ہے تو ہم کو ایزیوم کرنا پڑتا ہے کہ یہ پیش کیا. اور خاص اب الذین ہم جو پروناؤن ہے جو مبتدا ہے، اگر ہم نہ ہوتا صرف الذین ہوتا تو وہ پروناؤن کیسے بنتا؟ ہاں تو اصل میں وہ اچھا ہے نا، تو وہی میں نیکسٹ یہ بولنا چاہ رہا تھا. ایکچولی ہے کیا، اب دیکھیے دو پروناؤن ایک ساتھ آ گیا نا تو اس میں طریقہ کیا رہتا ہے کہ یہ جو یہ ریپیٹ ہو رہا ہے الذین الذین الذین، دیکھیے 1 2 3 4 بار ریپیٹ ہو رہا ہے. جی اس کے بعد ہم آ رہا ہے. ایکچولی یہ جو دو پروناؤن ہے نا تو اس میں یہ پہلا جو پروناؤن ہے اس کو کنیکٹر مانا جاتا ہے. یہ جو پچھلی آیت ہے نا اس سے اس کو کنیکٹ کر رہا ہے، اس لیے یہ اصل میں یہ الذین مبتدا نہیں بلکہ ہم مبتدا ہے. یہ کنیکٹر کے جیسا کام کر رہا ہے. یہ ہمیں ہر جگہ نہیں ہوگا، یہ یہاں پہ ایسا ہے. لیکن کیونکہ اس میں تو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بہرحال یہ آیت پروناؤن سے شروع ہو رہی ہے، چاہے ایک پروناؤن سے ہو یا دو پروناؤن سے ہو، یہ پکا مبتدا ہے. یہ تو ہم پہلے کلیئرٹی دیے. اب یہ دو میں سے کون ہے، تو یہ جو پہلا والا جو ہے نا اس کو
ہم بعد میں اس کا اور آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے، لیکن ابھی آپ سمجھ لیجیے کہ یہ کنیکٹیوٹی کنیکٹر ہے، یہ کنیکٹ ہر آیت میں یہ الذین آ کے اس کو کنیکٹ کیا، الذین آ کے اس سے کنیکٹ کیا، الذین آ کے ایسا کنیکٹ کیا، ایسا ہے یہ الذین اس سے کنیکٹ کر رہا ہے. تو مبتدا ہوا ہم اور معرضون خبر ہے، ہم مبتدا فاعلون خبر ہے، ہم مبتدا حافظون خبر ہے. یہ خبر پیش کی حالت میں ہے، کیسا پہچاننے دیکھیے واو سے پہچانتے ہیں. جی میرے خیال میں اگر کوشچن ہے تو کیجیے تو زیادہ بہتر، کیونکہ وہ مطلب اس کو میری پوری بات کو ٹویٹ کرنے میں آگے پیچھے ہوں گے آپ لوگ. رضوان آپ کا کوئی سوال تھا، آپ ابھی ہاتھ اٹھائے تھے. کسی اور کا بھی کوئی سوال ہے تو بے شک آپ اپنے آپ کو جی ابھی جیسے کہ بتا رہے تھے کہ جملے میں مبتدا ہوتا ہے اور خبر ہوتا ہے جی. اور پہلے جملے میں جو قد افلح المؤمنون جو ہے اس میں مبتدا کیا ہوگا اور خبر کیا ہوگا؟ نہیں میں نے ویسا نہیں بتایا، میں نے کہا کہ دو ٹائپ کے سینٹینسز ہوتے ہیں جو قرآن میں یوز ہوئے ہیں. ایک جو ہے نا، ایک پیٹرن کیا ہے کہ فعل اور فاعل، یہ ایک پیٹرن ہو گیا. دوسرا پیٹرن، سیکنڈ پیٹرن کیا ہے کہ پہلے میں مبتدا دوسرے میں خبر. یہ ایسے یہ مکس مت کریے، آپ جو مکس کر رہے ہیں وہ مکس مت کیجیے. دو الگ الگ ہے پیٹرن ہے. یہ ایک ہے چکن، ایک ہے مٹن، دونوں الگ الگ چیز ہے. دونوں بھی نان ویج ہے لیکن دونوں الگ الگ ہیں. روٹی اور چاول دونوں بھی کھانے کی چیز ہے لیکن دونوں الگ الگ ہیں. ویسے ہی یہ ایک پیٹرن ہے کہ فعل پلس فاعل. دوسرا پیٹرن کیا ہے؟ مبتدا پلس خبر. فعل کو تو میں بتایا آپ زبر سے پہچانیں گے، اگر شروع میں اگر جو ورڈ ہے اس کے آخر کو زبر آ رہا ہے اس سے آپ پہچان لیں گے. میں یہ پہلا لیسن ہے، میں اس میں آپ کو ایڈ کرتا جاؤں گا میں باتوں کو، کیونکہ ایک ساتھ پورا بتایا تو آپ کو کنفیوژن ہوتا. دوسرا پیٹرن میں یہ بتایا کہ وہ ورب سے نہیں شروع ہوگا بلکہ ناؤن یا پروناؤن سے شروع ہوگا. ناؤن کی مثال میں نے الحمدللہ میں دی اور یہ پروناؤن کی مثال ہے. تو اس میں یہ ایک مبتدا ہوگا، یہ خبر، تو اس میں مبتدا خبر ہوگا. آپ کون سا آپ سوال کر رہے تھے؟ جی کلیئر ہو گیا جی. رضوان احمد کر. اچھا میں تمام حضرات سے، خواتین حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ مفتی صاحب فصیح اردو اور عربی استعمال کر رہے ہیں، جیسے مبتدا، خبر، فعل، فاعل، کسی کو اگر وکیبلری میں مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انگریزی میں کیا ہوگا متبادل، تو وہ بھی بتا دیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سمجھ. دیکھیے مبتدا کا انگلش کا مطلب یہ ہے کہ اسٹارٹر، یعنی اسٹارٹ ہو رہا جملہ. اور خبر کا خبر کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ ہے. خبر بولتے ہیں نا فلاں کی کیا خبر ہے. تو خبر یعنی جو مبتدا کے جو، یعنی یہ جیسا ہم نے کہا اس کو مبتدا کہا کہ اس کو کہا خبر، یعنی اس کے بارے میں، ہم کے بارے میں کہ خاشعون جو ہے نیوز دے رہا ہے، اس لیے اس کا نام خبر پڑا ہے. میں زیادہ ٹرمینالوجی یوز نہیں کروں گا، تھوڑا ہی ہے وہ، تو انشاءاللہ آپ کو دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو چونکہ آج آپ کا ٹائم ہو گیا اور آپ لوگ کیونکہ سب مصروف لوگ ہیں آپ لوگ، تو چونکہ یہ پہلی کلاس تھی اور میں نے شروع میں تھوڑی سی ابتدائی باتیں کرنے میں ہم نے وقت لے لیا اور دیر سے کلاس بھی شروع ہوئی. تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے جب ہم ملیں گے تو پھر ہم آگے جو ہے اپنا سلسلہ شروع کریں گے اور جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اگر یہ دونوں جو کانسیپٹ ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں. یہ پہلا لیسن ہے، سمجھیے کہ عربی میں جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فعل پلس فاعل یعنی ورب پلس اس کا سبجیکٹ. دوسرا یہ ہے کہ پروناؤن اور اس کا خبر، یعنی جو اسٹارٹ کرتا ہے جملہ، جو کسی ناؤن سے یا کوئی ناؤن یا پروناؤن اسٹارٹ کرتا ہے، پھر پروناؤن یا ناؤن کے بارے میں جو خبر ہوتی ہے وہ دوسرا اسٹرکچر ہوتا ہے. یہی دو اسٹرکچر، یہی دو ٹائپ کے سینٹینس ہوتے ہیں عربی میں. اب پورے قرآن میں اسی انداز میں استعمال ہوا. جی میں پوچھنا چاہتی ہوں وہ ہوم جو یوز ہوا ہے تو وہ بھی پروناؤن میں ہی انکلوڈ کریں گے ہم؟ بالکل بالکل. دیکھیے یہ الذین اور ہم ایکچولی تو دونوں بھی پروناؤن ہیں، لیکن جیسا میں نے اب یہاں پہ دو پروناؤن ایک ساتھ آ گیا تو یہ پہلے پروناؤن کو آپ مبتدا نہیں بولیں گے. یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، آپ یہ مت سمجھیے کہ ہر جگہ ایسا ہوگا. یہ ایکسیپشنلی آ گیا ہے. یہ جو یہاں آیا ہے ایکسیپشنلی آیا ہے. اس لیے میں تو کیا کرتا ہوں پڑھاتے وقت، یہ میں الذین کو بولتا ہوں، اس کو آپ اگنور کر دو، ہم سے شروع کرو. لیکن یہ الذین جو آپ دیکھ رہے ہیں 4 بار الذین آیا ہے، یہ کنیکٹر ہے. اس کو آپ مبتدا مت سمجھیے، ہم کو آپ سمجھیے. ہم مبتدا اور خاشعون خبر. ہم مبتدا، خاشعون خبر. جی ہم مبتدا، فاعل.
हुम को हमें प्रोनाउन मान के चलना है? हाँ, हुम को मान के नहीं चलना है, हुम एक प्रोनाउन ही है। प्रोनाउन है, ओके जी, प्रोनाउन है, हुम एक प्रोनाउन है। हुम मतलब दे एक प्रोनाउन है ना। देखिए हुम की मीनिंग क्या है, दे, तो दे एक प्रोनाउन है। हर जगह ऐसी है, देखिए इसलिए आप देखिए हुम खाशिऊन, हुम मुअरिदून, हुम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आज पहली क्लास है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा जब हम ये मेरी तरफ से गारंटी है। एक ही चीज है, आप लोग पाबंदी कीजिए। और मैं एक मेरा अपना तजर्बा सुना रहा हूँ मैं। ये अल्लाह का कलाम है। देखिए जब हम अल्लाह के कलाम से रूबरू होते हैं तो आप यकीन कीजिए बराह रास्त वो किताब का जो नूर है वो हमारे सीने पे पड़ना शुरू हो जाता है। जब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो फिर वो अल्लाह की तरफ से नूर की बारिश शुरू हो जाती है। ये तो अल्लाह ने वादा किया है ना कुरान में कि हमने कुरान को आसान कर दिया है, ये उसको सीखना चाहते हैं। तो वो आपकी मुश्किल किस तरह आसान हो जाएगी अब आप अंदाजा नहीं कर सकेंगे। आपको तो महसूस होगा कि इतना आसान वाकई है कुरान, इतना आसान, इसकी ज़बान इतनी आसान, इसकी ग्रामर इतनी आसान, ऐसा करेंगे। तो शर्त सिर्फ ये है और ये है कि पाबंदी। और ये कुरान देखिए हम सब जानते हैं अल्लाह की किताब है, एक एक खत पढ़ने पे हमको अजर है, सवाब है, ये अपनी जगह है। लेकिन आप यकीन करिए जब आप कुरान को समझ के पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत बार एहसास होगा कि आप कुरान से रूबरू नहीं हुए बल्कि अल्लाह से रूबरू हो। ऐसी कैफियत पैदा होगी जी, ऐसी कैफियत, वो कैफियत जो नमाजों में पैदा नहीं। वासिया साहिब की शुक्रगुजार है क्योंकि कुछ वक्त पहले मैंने ख्वाहिश की थी कि आप कुछ ऐसे काम करें कि हम अरेबिक सीखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत हो चुकी है और हम रेगुलर रहेंगे इंशाअल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब एक मेरा सवाल है, मैं फिर से आप गुजारिश करूँगा दोहराइए, फ़ाइल माजी कैसे हुआ, क्या था उसमें जो माजी बना दिया उसको? नहीं वो ये जो है ना ये क़द अफ़लहल मुमिनून, तो उसमें माजी अफ़लहा जो है ना ये देखिए अफ़लहा में 4 लेटर है, देखिए अलिफ फा लाम हा। ये मैंने कहा क्या, आयत 2 तरह शुरू होगी जी, 2 तरह शुरू होगी, या तो किसी वर्ब से शुरू होगी या नाउन या प्रोनाउन से शुरू होगी। जी जी। तो आप कैसा पहचानेंगे, मैं पूछा कि वर्ब को कैसा पहचानेंगे जी। तो जैसे ये अफ़लहा एक कलिमा है, एक वर्ड है और उसके एंड पे ऐसा ज़बर आ गया है जी जी, तो उससे आप पहचान लेंगे कि ये वर्ब है। ओके। और इस वर्ब का नाम है ये माजी, यानी पास्ट टेंस याद कर लीजिए। अगर अफ़लहा पास्ट टेंस है बोलिए, पहले मादी है बोलिए। तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिला या फिर दोहराऊं मैं? नहीं, पास्ट टेंस कैसे बना वो समझ नहीं आया। नहीं, पास्ट टेंस कैसे बना आप पूछ रहे हैं ऐसा? जी जी जी। अब ये देखिए मतलब उसका मेथड कैसा है वो आप पूछना चाह रहे हैं, वो कैसा? हाँ हाँ। नहीं ये देखिए असल में ये जब हम अरबी में ना वर्ब और 3 तरह के वर्ब बताएंगे हम आपको, है ना। तो जब वो वर्ब को जब बताएंगे तो आपको ये समझ, ये बेसिक स्ट्रक्चर है वो। जी जी जी, समझ गए ना। जैसे मैं आप मुझसे पूछे कि ए कैसे बना, या फर्स्ट जो है ना 1 से पहले क्या था, 0 से पहले क्या था, तो वो उस तरह का हो गया है क्वेश्चन ये कि अफ़लहा कैसे बना। समझ, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है अरबी का, जी जी, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक इस स्ट्रक्चर पर फिर दूसरे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं एक चीज़ यहाँ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ मैं कि ये जो मेरे मेथड जो टीचिंग है, इसमें जैसे मैंने माजी कहा तो माजी के बारे में मैं हर कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ। या मुब्तदा के बारे में मैं एक चीज़ बताया, या खबर के बारे में एक चीज़ बताया। जब हम एक फॉर्मल एजुकेशन हासिल करते हैं तो जैसे उसमें क्या रहता है, जैसे माजी का एक टॉपिक होगा पास्ट टेंस का, और पास्ट टेंस के बारे में सब कुछ लिखा रहेगा उस टॉपिक के तहत। या मुब्तदा है तो मुब्तदा के बारे में सब कुछ लिखा रहेगा। तो वो तरीका है पढ़ाने का, लेकिन हम वो मेथड हम यहाँ से वो सही नहीं होता। एक तो ये कि अगर हम वो आपको सिर्फ ये सिखाते रहे कि माजी क्या है, उसकी किस्में क्या है, उसकी मिसालें क्या है, या ये प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, नाउन की किस्में क्या है, तो हम आपको कभी भी कुरान आपके हाथ में नहीं दे सकेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरे मेथड में क्या है कि पहले दिन ही आपके हाथ में कुरान आएगा,
اور پہلی آیت سے آپ سیکھنا سمجھنا شروع کر دیں گے. اس لیے ہم یہ گریجولی ہم اس کے بارے میں، جیسے ہم نے آج آپ کو ماضی بتایا، ماضی کے بارے میں ہم آئندہ آپ کو مزید بتائیں گے، لیکن پہلے تو ہم نے تھوڑا سا آپ کو انٹروڈیوس کرا دیا. بالکل. فیصل کا کوئی سوال ہے؟ فیصل جی مفتی صاحب، میرا بھی سوال یہ تھا آپ سے کہ جیسے کہ ہمارا یہ سورہ مومنون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے والے لوگوں کا ریفرنس دے کے سمجھا رہے ہیں. تو اگر ہم یہ سوروں کو ایسے پک کر لیں کہ اس میں پہلے کے لوگوں کا کو ریفر کیا جا رہا ہے، تو پہلے کے لوگوں کا نہیں ہے نا، افلا المومنون بولتا پاسٹ ٹینس بتا رہے ہیں آپ، ان لوگوں کے سکسیسفل لوگوں کے بارے میں بتایا. اچھا میں سمجھ گیا آپ. اچھا میں سمجھ گیا آپ کیا بولنا چاہیں. یہ سب پہلے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے. ایکچولی یہ قرآن میں کیسا ہے معلوم ہے کہ یہ جو بعض چیزیں جو ایک دم یقینی ہیں، ایک دم یقینی ہوتی ہے، تو ہمیشہ جیسے آپ صدق اللہ العظیم بولتے ہیں آپ، تو یہ اچھا آپ نے اچھا کوشچن ہے، میں نے بولتا ہوں آپ کو. تو قرآن کی جو لینگویج ہے نا، وہ یہ عام لینگویج سے ہٹ کے ہے. قرآن کی لینگویج کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی چیز کو پاس میں بھی کہا جاتا ہے تو اس طرح کہا جاتا ہے گویا کہ وہ ہو گیا ہے، یعنی یہ چیز ہوئی ہے ابھی. ایسا وہ مت سمجھیے کہ وہ قد افلح المومنون، اگر مومن کامیاب ہوں گے نہیں، کامیاب ہیں، ایسا ہے وہ. یعنی اس طرح، یعنی پریزنٹ کو بھی پاسٹ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے. یہ قرآن کا یہ طریقہ ہے وہ. یعنی جیسے ہم کوئی چیز، جیسے فار ایگزامپل کل آپ نے کیا کھایا تھا، آپ بتا سکتے ہیں کہ جیسے کل رات میں آپ نے یہ کھانا کھایا، لیکن آج کیا کھائیں گے آپ کو یقینی طور پہ نہیں معلوم رہتا. تو آپ کو قرآن میں اس اور واز دونوں سیم چیز ہے، اس واز الگ نہیں ہے؟ نہیں ویسا نہیں. میں ایک ایگزامپل بولتا ہوں آپ کو. میں ایک تھوڑا سا ایگزامپل بولتا ہوں. جیسے آپ نے کل رات کا کھانا کھایا تو آپ یقینی طور پر بتا سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیز رات کے کھانے میں کھائی تھی. لیکن اگر آپ نے ابھی کھانا نہیں کھایا تو آپ کو پکا نہیں بتا سکتے کہ کتنا کیا کھائیں گے آپ، کب کھائیں گے، کتنا کھائیں گے. کل کے بارے میں سب کچھ بتا سکتے ہیں. یہ ہمارے آپ کے لیے ہے. لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے، کوئی ایسی جو ایک حقیقت کو، ایک ریئلٹی کو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پاسٹ اور پریزنٹ کچھ نہیں. ہر پریزنٹ بھی پاسٹ ہے، فیوچر بھی پاسٹ ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے. تو ابھی اب جیسے کہ ایک سورہ مومنون ہے تو اس کا ایک پرٹیکولر پیٹرن ہے، جیسے مومنون، خاشعون، تو ہر چیز آپ اون پہ اینڈ ہو رہا ہے لاسٹ میں. اور آپ ہر سورہ میں ایک پیٹرن دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ سورہ رحمان میں دیکھیں کبھی یہ اعلی ربکما تکذبان، آپ کو تھوڑے ملتا جائے گا. تو ہر سورے میں کیا ایک پیٹرن فالو ہوتا ہے مفتی صاحب؟ ایسا نہیں، وہ اصل میں دیکھیے قرآن کی زبان کا جہاں تک معاملہ ہے، میں آپ یقین کریے، میں خود عربک میں پی ایچ ڈی ہوں. میں نے 6 بچوں کو پی ایچ ڈی کرائی. میں 12 سال سے یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں. میں کتنے سارے آرٹیکلس لکھا ہوں عربی میں. میں ایک چیز آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مثال خالی دے کے آپ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. عربی، ماڈرن عربی پیریڈ میں ایک بہت بڑے رائٹر پیدا ہوئے، ان کا نام ہے طٰہٰ حسین. طٰہٰ حسین صاحب بہت بڑے رائٹر ہیں. 13 ٹائم تو نوبل پرائز کے لیے ان کی نامنیٹ ہوئے تھے وہ صاحب، اور تقریباً 30 ورلڈ یونیورسٹیوں نے ان کو پی ایچ ڈی کی جو ہے آنری ڈگری ایوارڈ کی تھی، اور وہ ایجپٹ کے منسٹر آف ایجوکیشن بھی تھے. تو وہ آپ، اور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے سب سے زیادہ فیوریٹ رائٹر کون ہے، تو میں بولتا ہوں کہ طٰہٰ حسین. حالانکہ وہ تھوڑا اتنا اسلام پسند نہیں تھے، لیکن ان کی رائٹنگ میں وہ پاور ہے، بہت زبردست لکھتے ہیں. ایسا نبینہ تھے. میں کیا سنانا چاہ رہا ہوں، میں ان کو بہت بڑا ٹائٹل دیا گیا عربی میں، عمید اللغۃ العربیہ. یعنی آج بھی طٰہٰ حسین کا نام جب آتا ہے عربی حلقوں میں، جو لٹریچر میں عربی پوئٹری والے، تو عرب کے سامنے تو سر جھک جاتا ہے. اتنی عظیم آدمی، جیسے اردو شاعری میں علامہ اقبال یا غالب کا نام آتا ہے، تو کیسے ہم یا انگلش میں شیکسپیئر کا نام آ جاتا ہے. اس طرح کا سمجھیے ان کا مقام ہے عربی میں، ماڈرن پیریڈ. تو یہ صاحب جو ہے نا، وہ انہوں نے بہت کتابیں لکھی، اور ان کی زبان میں ایک قسم کی میوزک ہے، ایک موسیقیت ہے ان کی زبان میں، میوزک کی طرح ان کی زبان. مطلب ایسا جیسے نغمہ کوئی گا رہا ہے، کوئی نغمہ پیش کر رہا ہے، ایسی زبان لکھتے ہیں صاحب طٰہٰ حسین صاحب.
اور قلم کا یہ آدمی، پین کا آدمی بادشاہ ہے. اس کے بعد ان کی جو اتنی بڑی کامیابی ہوئی، اس کے پیچھے ان کی بیوی کا بھی ہاتھ تھا، جو ایک فرنچ عورت تھی. بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن تھا یہ طاہا حسین صاحب کے اتنے بڑے اچیومنٹ میں. تو سنانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ آدمی جس کی زبان، جس کے لٹریچر، جس کی رائٹنگس پوری دنیا میں جو ہے اس کا نام تھا، شہرت تھا کہ بھائی طاہا حسین صاحب جو چاہیں جس موضوع پہ جیسا چاہیں لکھ دیں. اور ایسی مٹھاس، ایسی شیرینی، ایسی میوزک، میں بتایا نا ایسا نغمہ کی طرح لکھتے تھے، ایک دم مت پوچھیے وہ کیا لکھا. یہ صاحب جب مطلب کافی بوڑھے ہو گئے تو اپنی بیوی کو ایک ٹریبیوٹ لکھنا چاہ رہے تھے، جس میں اپنی بیوی کے جو ان پر تھے فیورز، جو ان کا سپورٹ تھا، اس کو وہ بیان کرنا چاہ رہے تھے، اس کو وہ بیان کرنا چاہ رہے تھے. تو آپ یقین معلوم ہے کیا ہوا؟ انہوں نے کچھ نہیں لکھا، ایک پیسے بھی نہیں لکھا. انہوں نے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا وہ نکاح کی جو آیت جو ہے نا، وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً والی آیت، وہ لکھ دیا اس کو، اور اس کے بعد سائن کر دیا. ان کو یہ لگا کہ ان کا پورا لٹریچر ایک طرف ہے، لیکن شوہر اور بیوی میں جو محبت ہوتی ہے، وہ محبت کو جتنا اچھے انداز میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیروزہ بیان کر دیا ہے، بڑا سے بڑا ادیب، بڑا سے بڑا رائٹر نہیں کر سکتا. طاہا حسین جیسا شخص وہ یہاں پر آ کر کے اس کا قلم بند ہو گیا، اور اس کو لگا کہ اب وہ گونگے ہو گئے، وہ نہیں لکھ سکتے، وہ آیت لکھ کے چھوڑ دیا انہوں نے بیوی. آپ سمجھ گئے؟ تو قرآن کی زبان ایسی ہے. آپ جو مجھ سے سوالات کر رہے ہیں کہ سورہ رحمان میں ایسا کیوں ہے، یہاں پر کیوں ہے، یہی تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ تجربہ کریں. میڈم آپ تجربہ کریں اور گزریں اس سے کہ کیوں یہاں پر رحمان میں ایسا ہے، اور سورہ مومنون میں ایسا ہے، اور فلاں سورت میں ایسا ہے، طٰہٰ میں ایسا ہے. یہ آپ اس کو محسوس کریں گے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ سب آپ کی دل کی دھڑکنیں بن جائیں گے انشاءاللہ. فیصل آپ کا کوئی سوال ہے؟ فیصل جی مفتی صاحب، میرا بولنا یہ تھا کہ اگر آپ اس آیت کا شروع میں ترجمہ سمجھائیں گے اردو اور انگلش میں تو شاید تھوڑا آسانی ہو جائیں گی سمجھنے کے لیے، کیونکہ زیادہ تر لوگ عربی سے ناواقف ہیں. جی میں ابھی تو چونکہ میں نیکسٹ کلاس میں پھر میں یہیں سے شروع کروں گا، اور یہ جب یہ شروع کی جو 5 آیتیں ہو جائیں گی یہاں تک، اس کے بعد میں پوری 5 آیتوں کا ترجمہ بھی بتاؤں گا اور اس کی تشریح بھی بولوں گا انشاءاللہ. تو چونکہ ابھی ہم لینگویج سکھانا چاہ رہے ہیں آپ کو. دیکھیے میری کوشش کیا ہے، جو میں بتا رہا ہوں، میرا تفسیر، قرآن کی تفسیر تشریح تو بہت لوگ کرتے ہیں، اور بہت لوگ آپ سنا بھی سکتے ہیں آپ کو. میرا مقصد کیا ہے کہ خود آپ کے ہاتھ میں قرآن آ جائے، آپ پڑھیں، خود سمجھیں. دیکھیے قرآن کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر آدمی پہ وہ کیفیت ہوتی ہے. جیسے میں قرآن پڑھا، مجھ پہ ایک الگ اثر ہوا، آپ نے پڑھا، آپ کا اثر الگ ہوا. یعنی آپ بیان نہیں کر سکتے اس کو، ہر ایک پر الگ انداز میں قرآن اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ کوشش آپ مطلب کوئی آپ پہ قرآن اس طرح اثر کرے گا، ہو سکتا ہے مجھ پہ اثر نہ کرے. آپ کو آنسو بہانے پہ مجبور کر دے گا، دوسرے آنسو نہیں بہیں گے، کسی کا دل دھڑکنے لگے گا، کوئی بےتاب ہو جائے گا. تو وہ ایک الگ جس کے اندر تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، وہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے قرآن. ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں، خود سے سمجھیں، قرآن کو سمجھا. یہ میں قرآن کی علوم فنون کی باتیں کر رہا ہوں. میں قرآن ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس ہے، ریفلیکشن ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کے سینے پہ پڑے گا انشاءاللہ. البتہ میں یہ 5 آیتیں ہو جانے دیجیے، اس کے بعد میں ترجمہ بھی بولوں گا نیکسٹ کلاس میں، تھوڑی تشریح بھی کروں گا تاکہ یہ مطلب بھی واضح ہو جائے انشاءاللہ. عبد المجیب آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ہر آیت جو ہے مبتدا خبر یا فعل فاعل سے شروع ہوتی ہے، تو یہ جو حروف مقطعات ہے یہ کس میں شامل ہیں؟ اچھا یہ دیکھیے وہ تو حروف ہے نا، وہ کوئی جملہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ جملہ 2 طرح کا ہوتا ہے نا. میں نے جو آپ خود ہی بول رہے حروف مقطعات ہے، جیسے الف لام میم، یہ کوئی جملہ تو نہیں ہے نا، کوئی جملہ آیت کی شروعات جیسا کہ تو وہ دیکھیے میں نے کہا کہ جملہ عربی میں جملہ 2 طرح سے شروع ہوتے ہیں. میں نے کہا یا تو یہ ہوگا، تو یہ جیسے الف لام میم ہے، یا طٰہٰ ہے، یا یاسین ہے، تو یہاں سے جملہ یہ تو حرف ہے. یہ جیسے قد کے بارے میں بتایا
یہ زور ڈالنے کے لیے آتا ہے. تو حروف مقطعات سے کوئی جملہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ حروف مقطعات کے بارے میں پورے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے صحیح علم. حضور نے یا صحابہ نے حروف مقطعات کا مطلب نہیں بیان کیا. بعد میں مفسرین نے کچھ لوگوں نے مطلب نکالا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ اللہ اور پیغمبر کے بیچ میں کوڈنگ ہے، لیکن جب خود حضور نے اس کا مطلب نہیں بیان کیا تو ہم کو مقطعات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. تو یہ جو البتہ جیسا میں بتایا کہ ایک مقطعات اصل میں قرآن میں موسیقیت بہت ہے. یہ قرآن نہ شعر ہے نہ نثر نہ پروز ہے نہ پوئٹری ہے، اس کے بیچ کی چیز ہے. تو مجھے پھر ایک قصہ سنانے دیجئے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں لوگ بڑی مخالفت کرتے تھے. طوفان تھا مکہ میں قرآن کے خلاف، اور خاص طور پہ جو بڑے لوگ تھے. یہاں بھی ہوا ہے کہ کئی جو بعض جو کٹر اینٹی مسلم لوگ ہیں بعض دفعہ ان کے سامان کے سفر میں قرآن پکڑا گیا اور گھر میں قرآن نکلا. تو ایسے کئی لوگ بعد میں وہ لوگ پھر یہ بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی تھی. تو میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ کہ وہ جو مکہ میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کئی لوگ جو قرآن کی مخالفت کرتے تھے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو کان لگا کے سنتے تھے. تو مشہور ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اس میں پہرا دیتے تھے کہ کوئی سنے نہیں جا کر کے. تو اتفاق سے ایک بار جو ایک شخص گیا جس کا ابو جہل نام تھا، پھر دیکھا کہ وہ چھپ کے سن رہا تھا. تو کوئی دوسرا سردار ہے وہ بھی چھپ کے سن رہا تھا، پھر تیسرا وہ بھی چھپ کے سن رہا تھا. اتفاق سے سب کا آمنا سامنا ہو گیا، سب نے ایک دوسرے کی چوری پکڑ لی. تو اس وقت کسی نے کہا کہ کیوں قرآن سنتے ہو؟ تو اس نے تبصرہ کیا تھا. ایک غیر مسلم مکہ کے ایک قریشی نے ایک تبصرہ کیا تھا قرآن پہ. کہا کہ ان علیہ لطلاوۃ و ان فیہ لحلاوۃ و ان اعلاہ لمثمر و ان اغناہ لمغدق. یعنی قرآن کے موسیقیت کے بارے میں کہا تھا کہ اس میں بہت غیر معمولی جو ہے نا اس میں مٹھاس ہے، بہت غیر معمولی اٹریکشن ہے، اور اس میں پھولوں کی طرح جو ہے اس میں خوبصورتی ہے اور خوشبو ہے. اس نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا. یہ جو مقطعات کی جو آپ بات پوچھ رہے ہیں نا، آپ جو ایک وہ جو جملوں میں اسے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں اکثر کہ باتوں میں لمبا ہو جا رہا. وہ ایک چیز دیکھیے، جیسے میرا ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ترجمہ یا تفسیر جو ہے یہ بیساکھی ہے، اس پر آپ ٹیکا لگا کے کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن چل کر منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. ترجمہ تفسیر آپ کو براہ راست قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن شریف. اس کی مثال میں تاج محل کی لیتا ہوں کہ آپ نے تاج محل کو دیکھا ہوگا. تاج محل کو قریب سے دیکھیے تو اس پہ جو نقش و نگار بنا ہوا ہے وہی اس کی خوبصورتی ہے. اگر وہ آپ اس کو دیوار کو اس کو الگ کر کے اگر دیکھیں تو تاج محل کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. تو ویسے ہی وہ سمجھیے کہ قرآن جو سمجھیے وہ ادب کا تاج محل ہے. اس کو یہ حروف مقطعات جیسے اور بھی جو حروف ہیں استعمال کیے گئے ہیں تاکہ اس میں ایک جمال ایک بیوٹی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. اور جو نیٹو اسپیکرس ہیں وہ اس کو اہمیت کو سمجھتے ہیں. جیسے ہم گھروں کو سجاتے ہیں اور طرح طرح کے ہم بیل بوٹے استعمال کرتے ہیں، تو ویسے ہی زبان اور لٹریچر اور اس کے لحاظ سے مقطعات وہاں پہ استعمال ہوئے. اس سے خاص قسم کی موسیقیت پیدا ہوتی ہے اور اس سے جو ہے کلام میں جو ہے ایک زور پیدا ہوتا ہے. اس مقصد سے مقطعات استعمال. لیکن مقطعات کی میننگ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر کی ہم کو ضرورت نہیں، اور مقطعات پورے قرآن میں کہیں بھی جملہ کے طور پر استعمال نہیں ہوتا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. اوکے، تو انشاءاللہ آپ تمام اگلے ہفتے اسی وقت 9 بجے وقت پہ شامل ہو جائیے. اور اگلے ہفتے سے میرے خیال سے مفتی صاحب ہوم ورک بھی دیا کریں گے، تو نوٹس رکھیے، پین رکھیے، نوٹس لیتے رہیے. انشاءاللہ یہ کافی مفید رہے گا سب کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.